اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعۃ المبارک 22 ستمبر 2023۔ فرمایا، انبیاء کے تمام کمالات متفرقہ اور صفات خاصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نام اپنے اندر جمع رکھتے ہیں، کیونکہ وہ وجود پاک جامع کمالات متفرقہ ہے۔ پس وہ موسیٰ بھی ہے اور عیسیٰ بھی اور آدم بھی اور ابراہیم بھی اور یوسف بھی اور یعقوب بھی۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي۔ الانعام آیت نمبر 91، یعنی اے رسول اللہ، تو ان تمام ہدایات متفرقہ کو اپنے وجود میں جمع کر لے جو ہر یک نبی خاص طور پر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ پس اس سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء کی شانیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شامل تھیں، اور در حقیقت محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ محمد کے یہ معنی ہیں کہ بغایت تعریف کیا گیا، اور غایت درجہ کی تعریف تبھی متصور ہو سکتی ہے کہ جب انبیاء کے تمام کمالات متفرقہ اور صفات خاصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں اسی پر دلالت کرتی بلکہ بصراحت بتلاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک با اعتبار اپنی صفات اور کمالات کے مجموعہ انبیاء تھی۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن، جلد 5، صفحہ نمبر 343۔ جس قدر معجزات کل نبیوں سے صادر ہوئے، ان کے ساتھ ہی ان معجزات کا بھی خاتمہ ہو گیا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسے ہیں کہ وہ ہر زمانہ میں اور ہر وقت تازہ بتازہ اور زندہ موجود ہیں۔ ان معجزات کا زندہ ہونا اور ان پر موت کا ہاتھ نہ چلنا صاف طور پر اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندہ نبی ہیں، اور حقیقی زندگی یہی ہے جو آپ کو عطا ہوئی اور کسی دوسرے کو نہیں ملی۔ آپ کی تعلیم اس لیے زندہ تعلیم ہے کہ اس کے ثمرات اور برکات اس وقت بھی ویسے ہی موجود ہیں جو آج سے 1300 سال بیشتر موجود تھے۔ ملفوظات جلد 2، صفحہ نمبر 27۔ شان حق تیرے شمائل میں نظر آتی ہے، تیرے پانے سے ہی اس ذات کو پایا ہم نے۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 225۔